یہ عقل ہے. عقل میں وہ باتیں آتی ہیں جو دل میں آتی ہے. پہلے دل میں بات آتی ہے, اس کے بعد عقل میں آتی ہے, اور عقل کے بعد پھر زبان پر آتی ہے یا تحریر میں آتی ہے. کوئی بھی بات ہو پہلے دل میں آتی ہے, دل میں سے پھر یہاں آتی ہے عقل میں, عقل میں آتی ہے. عقل میں آتی ہے تو عقل میں ذہن میں آتی ہے, ذہن میں آتی ہے تو پھر آدمی اسے یا تو لکھتا ہے یا زبان سے بولتا ہے. اسی لیے ارباب معرفت جن کی دنیا ہی دل ہے, دل, وہ دل کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے, ہوتے ہیں نا ہارٹ اسپیشلسٹ, آئی اسپیشلسٹ, ENT اسپیشلسٹ. تو اسی طرح یہ روحانی ہارٹ اسپیشلسٹ, ان کی ساری محنتیاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی بات سنو تو ایسے آدمی کی بات سنو جس کا دل صاف ستھرا ہو, اور جب بھی کسی کی تحریر پڑھو تو ایسے آدمی کی تحریر پڑھو جس کا دل صاف ستھرا ہو. دل صاف ستھرا ہو اس کی تحریر پڑھو, دل صاف ستھرا ہو اس کی بات سنو, اور جس کا دل جتنا زیادہ صاف ستھرا اس کی بات کا اثر اتنا ہی اعلیٰ اور اس کی تحریر کا اثر اتنا ہی اعلیٰ. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے, اور ہم میں سے اکثروں نے دیکھا بھی نہیں کہ ہم ویژولائز کر سکے اور تصور کی دنیا میں جا کر کے ایسا سوچ سکے کہ شیخ الحدیث ایسے نظر آ رہے تھے. دیکھا ہی نہیں شیخ الحدیث کو رحمہ اللہ تعالی. لیکن قطب الاقطاب تھے, دل اعلیٰ درجے کا صاف اور ستھرا. تو جب ان کی کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو آج بھی ہمارے دلوں پہ اثر کرتی ہے. 40 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے, مگر آج بھی جب دل پر اثر ہوتا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں, کتنی صدیاں گزر گئی, کتنی سینچریز گزر گئی, 1200-1300 سینچری سال گزر گئے, 13 سینچریز گزر گئی, مگر پھر بھی 13-14 سینچریز دل پر اثر کرتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا, جب سنتے ہیں تو دل پر اثر کرتا ہے. کیوں؟ اس سے کہ دل بہت صاف ستھرے تھے, اور دل جب صاف ستھرا ہوتا ہے تو صاف ستھرے دل سے جو بات دماغ میں آتی ہے وہ 100% حق والی ہوتی ہے. اس میں باطل کی اور گمراہی کی آمیزش نہیں ہوتی, اس کا مکسچر نہیں ہوتا. اور جب وہ 100% حق والی ہوتی ہے تو جب وہ زبان سے نکلتی ہے یا قلم سے نکلتی ہے تو 100% ہدایت والی ہوتی ہے. اور اگر وہی جملہ, وہی بات اس سے اعلیٰ درجے کا جملہ, اس سے اعلیٰ درجے کی الاقونسی کے ساتھ کوئی بولتا ہے تو جب سن رہے ہوتے ہیں اس وقت تو کانوں کو بہت اچھا لگتا ہے, مگر دل پر اثر نہیں کرتا, زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی, زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. ایک شخص ہے وہ ایلوکوینٹ نہیں ہے, وہ مجمع کو پکڑ کے نہیں رکھتا, ڈھیلی ڈھالی تقریر کرتا ہے الفاظ کے اعتبار سے, لیکن دل اس کا صاف ستھرا ہے, دل صاف ستھرا. تو سننے والے لوگ جو ہیں ایسے کچھ نیند بھی آ جاتی ہے اور کچھ سن بھی لیتے ہیں, پھر بھی جب وہ اٹھ کے جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. اور ایک شخص جو ہے مجمع کو پکڑ کے رکھتا ہے اور دل اس کا صاف ستھرا نہیں ہے تو 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے, خطابت اعلیٰ درجے کی, تو سب متوجہ ہو کر کے بڑی مزے سے سنتے رہتے ہیں, مگر جب اٹھ کے جاتے ہیں تو زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. جب بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں. اوپر چڑھنا ہو تو پر چاہیے, پر اگر نہیں ہوں گے, ونگز نہیں ہوگی تو آدمی اوپر نہیں جا سکتا, بلندی کی طرف نہیں جا سکتا. تو کہتے کہ جو بات نکلتی ہے نا تو بات کے پر نہیں ہوتے, بات کی ونگز نہیں ہوتی ہے, مگر جو بات دل سے نکلتی ہے اس میں اوپر چڑھنے کی طاقت ہوتی ہے. اوپر چڑھنے کو پرواز کہتے ہیں. ہوائی جہاز پرواز کر گیا, اوپر چڑھ گیا. تو شاعر کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے, اور دل کا کیا معنی ہے, ایسے دل سے نکلتی ہے جس میں گمراہی نہیں ہے, ایسے دل سے نکلتی ہے جس میں فسق و فجور کی آلودگی نہیں ہے, ایسے دل سے نکلتی ہے, ایسے دل سے نکلتی ہے کہ جہاں اخلاص ہے, اخلاص, رذائل نہیں ہے, خسائل ہیں,
تو ایسی جگہ سے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. اس کے پر نہیں ہوتے مگر طاقت پرواز ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ مشورہ دیتے ہیں کون؟ ارباب قلوب، یہ دلوں کے جو ایکسپرٹس ہیں، دلوں کے جو ڈاکٹرز ہیں، وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے فساق فجار گمراہ لوگوں کی تحریر کو مت پڑھو اور نیک لوگوں کی تحریر کو پڑھو. نیک لوگوں کی تحریر کو پڑھو، اور نیک لوگوں کی تحریر میں بھی جو اکابر مشائخ اسلاف بزرگان دین اولیاء امت گزرے ہیں ان کی چیزوں کو پڑھو، ان کی زندگیوں کو پڑھو، ان کے اقوال کو پڑھو، اور پھر صحابہ، اور پھر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی ہمیں جو ہے، ہمیں کسی کی بات جب ہم سنتے ہیں، کسی کی بات جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ یار یہ صحیح معلوم نہیں ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو اچھے انداز میں اچھے سلیقے سے اس کو ایڈریس کرو. اول تو یہ کہ اگر ایسا دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے استاد محترم نے ٹھیک نہیں کیا، یا ہمارے شیخ صاحب نے ٹھیک نہیں کیا، یا ہماری بستی کے یہ جو بزرگ قسم کے آدمی ہیں، نیک متقی پرہیزگار آدمی، انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، تو ایسا سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے دل کی کدورت کی وجہ سے مجھے کلیئر نظر نہیں آ رہا ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے ان کی بس بصیرت ہے، میرے پاس بصیرت نہیں ہے. وہ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہی ہوگا انشاءاللہ. اور اگر اندر سے کیڑا بہت ہی اچھلے اور بہت پریشان کرے کہ نہ یہ صحیح نہیں ہے، نہیں صحیح نہیں ہے، تو اسے ایڈریس کرنا چاہیے. اور ایڈریس کرنے کے بعد وہ کہے کہ بیٹا ہم نے آپ کی بات سن لی مگر ٹھیک وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو پھر اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اب ان کے سامنے دونوں باتیں آ گئی ہے، ہماری بھی آ گئی ہے اور ان کی بھی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ 10 سال کے بعد ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہی ٹھیک تھا. ہوتا ہے ایسا. تو غلبہ حال، کبھی کبھی غلبہ حال، تو غلبہ حال کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی ایک چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے انسان کے ذہن کے اوپر تو اسے دوسری حالتوں کا پتہ نہیں رہتا. یہ ہے غلبہ حال. غلبہ حال جیسے مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی نہیں چیخ ماریں گے آپ، لیکن پیٹ میں ایسا زور سے درد اٹھا کہ اس نے آپ کی پوری توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا. اب آپ کو خیال ہی نہیں رہا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ تلاوت کر رہے ہیں، میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، میرے استاد یہاں بیٹھے ہیں، میرے شیخ یہاں بیٹھے ہیں. یہ ہے غلبہ حال کہ درد کا غلبہ ایسا ہو گیا کہ پوری توجہ اس نے اپنی طرف کھینچ لی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں ہے، تو آپ نے چیخ ماری. یہ ہے غلبہ حال. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر غلبہ حال ہو گیا. غلبہ حال کس چیز کا ہو گیا؟ محبت کا، عظمت کا اور ادب کا. محبت، عظمت اور ادب. تو غلبہ حال ہو گیا تو اونٹنی سے نیچے اتر گئی، اور اونٹنی سے نیچے اتر کر جوتیاں نکال دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا ایسا غلبہ ہوا. غلبہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ چیز ایسی مستولی اور سوار ہو جاتی ہے دماغ پر کہ پھر دوسری کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی اس وقت. تو ان کو جب گنبد خضرا نظر آیا، گنبد خضرا ان کو جب نظر آیا، گنبد خضرا، اللہ اکبر کبیرہ، ان کو جب گنبد خضرا نظر آیا مدینہ منورہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، پہلے ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں تھی، تو ان پر عظمت، محبت اور ادب کا غلبہ ہوا، اور اس نے تقاضا کیا کہ مدینہ منورہ دیکھنے کے بعد اونٹنی کے اوپر سوار رہے ادب کے خلاف ہے، اور جوتیاں پہن کر چلیں یہ ادب کے خلاف ہے. مدینہ بہت قریب آ گیا، ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پہ چل رہا ہوں وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کبھی پڑا ہو. تو جوتیاں اتار دی. اب پتھریلی زمین تھی تو آپ چل رہے تھے اور نوکیلے اور شارپ پتھر جو ہے وہ قدموں میں لگ رہے تھے، اور سب دیکھ رہے تھے کہ خون نکل رہا ہے، مگر حضرت کو اس کا بالکل احساس نہیں. جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف.
تو جب حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اونٹنی سے نیچے اترے اور جوتیاں اتار کر چلنے لگے تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ تھے، اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ پر غلبہ حال نہیں ہوا. ادب تھا، عظمت تھی، محبت تھی، مگر وہ ایکسیسو نہیں ہو گئی. تو آپ ہوش میں تھے. تو غلبہ حال کی وجہ سے جب کوئی کام کرتا ہے نا، وہ اسی کے لیے ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار رہے، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے جو معتقدین تھے انہوں نے بھی حضرت کو دے کر چھلانگیں ماری اور نیچے اتر پڑے اونٹنی سے، اور انہوں نے بھی جوتیاں اتار دی. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے میاں تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت گنگوہی حضرت نانوتوی پر تو غلبہ حال ہے عظمت، ادب اور محبت کا. تو وہ 2-4 قدم چلے اور نیچے سے پتھر نوکیلے ان کو لگے تو جلدی جلدی جوتیاں پہن لی اور سوار ہو گئے اونٹوں کے اوپر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کو ٹال دیں، بڑے لوگ بات کو ٹال دیں تو اس کے اوپر پھر نکیر نہیں کی جاتی. بڑوں کا ادب ہونا چاہیے. ہم بہت آزاد ذہن، آزاد ماحول میں رہتے ہیں. آزاد. ہمارے زمانے میں کیا ہو گیا ہے کہ میں بھی ہیومن ہوں، یہ بھی ہیومن ہے، میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے. ارے اللہ کے بندے تجھے فرق ہی نظر نہیں آتا. تو غیر عالم ہے، وہ عالم ہے. تو غیر تقوی والا ہے، وہ تقوی والا ہے. فرق نظر نہیں آتا. وہ رات دن اللہ اللہ کرتا ہے اور تو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے. تو تیری بات اور اس کی بات میں کوئی فرق ہوگا کہ نہیں؟ ہم رجال ونحن رجال. یہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں. اس میں کون سی ادب کی ضرورت ہے؟ کون سی بات کی ضرورت ہے؟ تو بڑوں کے سامنے بولا نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ بات کو ٹال دی کہ جوہیل کو نہیں دینا چاہیے، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش رہنا چاہیے تھا. لیکن یہ اعلیٰ درجے کا پہلے تو ادب تھا کہ خود فرماتے کہ فقمت الیہ فساررتہ، میں اٹھا اپنی جگہ سے اور میں نے کان میں جا کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوہیل کو بھی تو کچھ دیجیے. آپ نے بات ٹال دی. تو پھر میں بیٹھ گیا اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے اوپر غلبہ کیا اس چیز نے جو میرے دل دماغ میں تھی اس شخص کے بارے میں. یہ غلبہ حال. تو جب غلبہ حال ہوتا ہے نا، اس وقت ایک ہی چیز ہے کہ یہ بہت پکا سچا مومن ہے، اسے تو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. اور وہ بات ذہن سے نکل گئی کہ ابھی تو میں کہہ چکا ہوں. تو دوبارہ گئے، تیسری مرتبہ گئے. تو تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتالاً یا سعد ہو، یہ ساتھ لڑنے کا ارادہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں حالانکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جسے نہیں دے رہا ہوں وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے. جسے دے رہا ہوں میرے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہے جسے میں نہیں دے رہا ہوں. لیکن دوسرے کو اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پھسل نہ جائے اور اللہ اسے اوندے منہ جہنم میں نہ ڈال دے. تو اس کو صراط مستقیم پر مضبوط رکھنے کے لیے اکرام کرتا ہوں، قریب کرنے کے لیے پیار محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ. اور جوہیل کے بارے میں تو مجھے بھی وہی معلوم ہے جو تم کو معلوم ہے کہ یہ پکا سچا مومن ہے، اسے درہم دینار کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پکا ہو چکا ہے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں، ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں. تو وہ مثال دی تھی، اس پر سے میں ہٹا تھا. ہاں کہ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا دین سے اور دینی کلچر سے تعلق نہیں رہا. تو ایک کو کچھ دیا، دوسرے کو کچھ دیا، تیسرے کو کچھ دیا تو چوتھا ناراض ہو گیا. 3 کو ایسا کہا کہ بھئی تم تینوں ادھر آ جاؤ، بیٹا تم جاؤ گھر، چھٹی کرو، جاؤ آرام کرو. ارے مجھے نکال دیا. بھائی تیرے اوپر پورا اعتماد ہے، تجھے مزید کی ضرورت نہیں ہے، ان کو شفقت کی ضرورت ہے، ان کو قریب کرنے کی ضرورت ہے. تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ پتا چلا کہ بھئی شکیل بھائی ناراض ہو گئے ہیں. کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ تو کبھی کبھی اس لیے بھی ناراضگی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سلیم کا مجھ سے تعلق کم ہے، ان لوگوں سے زیادہ ہے، تو تکلیف ہوتی ہے، محبت والی بات. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بغض پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اتنی خدمت کرتا ہوں، میں اتنی قربانی دیتا ہوں اور دیکھو ان تینوں کو ہدیہ دیا اور مجھے نہیں دیا. ایسا بھی ہوتا ہے.
اب مجھے پتا چلا کہ یہ ناراض ہو گئے ہیں تو ان کو قریب بلایا اور قریب بلا کر کے کہا کہ بھئی تم آج 4 بجے چائے پی لینا میرے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ راضی ہو جائے. لیکن اگر پتا چلا کہ میں ابھی بھی راضی نہیں ہے تو پھر کہیں گے کہ آپ ایسا کرو کہ سنیچر کو ہمارے ساتھ کھانا کھا لینا دوپہر کا، ہو سکتا ہے راضی ہو جائے. پتا چلا کہ نہیں ابھی بھی راضی نہیں ہوئے تو بھائی ان کو جو ہے کرتا دو، شلوار دو، کسی نہ کسی مرحلے پر تو راضی ہو جائیں گے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی بھی ناراض ہو جائے اسے میں راضی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اس طرح راضی نہیں ہوگا تو اس طرح ہو جائے گا، اور اس طرح نہیں تو اس طرح ہو جائے گا، سوائے حاسد کے. اس لیے کہ حاسد کو تو آپ پوری دنیا بھی دے دو تو راضی نہیں ہوتا. حاسد تو ناراض اس لیے ہے کہ حافظ افضل کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، شکیل بھائی کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، افراز بھائی کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اسلم بھائی کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، مولانا احمد صاحب کے پاس یہ نعمت کیوں ہے. تو آپ پوری دنیا دے دو مگر جب تک وہ نعمت آپ اس سے نہ چھینو جس کے پاس ہونے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے وہ راضی ہونے والا نہیں ہے. تو فرماتے تھے کہ میں حاسد کو راضی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حاسد کو تو نعمت کا زائل ہونا ہی راضی کر سکتا ہے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ کل عداوت قد ترجى اماتته، کل عداوت قد ترجى اماتته الا عداوت من عاداك من حسدی. جتنی بھی دشمنیاں ہیں ان میں سے ہر دشمنی کو ختم کرنے کا امکان ہے. امید رہتی ہے کہ ایک دن ختم ہو جائے گی، ایک دن ختم ہو جائے گی. حافظ صاحب کے ساتھ وہ ایک مالی معاملہ ہوا تھا، اس میں ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، انشاءاللہ آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ عداوت ختم ہو جائے گی. لڑکا لڑکی کو بیاہ تھا اور اس میں طلاق ہو گئی تو دونوں طرف والے ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے. امید ہے کہ انشاءاللہ فیکٹری سے مالک نے نکال دیا تو ناراضگی امید ہے کہ کسی نہ کسی دن پیچ اپ ہو جائے گا. جتنی بھی دشمنیاں ہیں ہر ایک میں امید ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی دن پیچ اپ ہو جائے گی. الا عداوت من عاداک من حسدی، مگر وہ دشمنی جو پیدا ہوئی ہے حسد کی وجہ سے. ایک شخص کے ساتھ آپ کا دوسرا کوئی معاملہ نہیں، اس کو جو آپ کو دشمنی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ نعمت آپ کے پاس کیوں ہے. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بیماری ہے اس بیماری میں براہ راست وہ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے یہ نعمت کیوں دی، اللہ اس سے یہ نعمت کیوں نہیں ہٹا رہا ہے. حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گھڑی صاحب بہت ہی درد بھرے انداز میں ہمیں متوجہ کرنے کے لیے 2 شعر پیش فرماتے ہیں. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی آگ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس پر مزید بعد میں عرض کروں گا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حسد ایک آگ ہے، ایک آگ. یہ حسد ایک آگ ہے اور حسد آگ ہے. اور آگ کی خاصیت کیا ہے؟ آگ کو جلاؤ اور آگ کو جلا کر کے آگ میں کوئی چیز ڈالو وہ اسے جلا دیتی ہے، پھر دوسری چیز ڈالو اسے جلا دیتی ہے، پھر تیسری چیز ڈالو اسے جلا دیتی ہے. اب ڈالنا بند کر دو. اگر ڈالنا بند کرو گے اور آپ دھیان سے دیکھو گے تو آگ کی ایک فلیم آ کر کے دوسری فلیم کو کھا جاتی ہے اور ایک دوسری فلیم آ کر اس فلیم کو کھا جاتی ہے. تو آگ ہی آگ کو کھاتی ہے اور اسی طرح اتنی بڑی آگ دھیرے دھیرے چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے اور اخیر میں اخیری جو 2 فلیم ہوتی ہے اس میں سے ایک فلیم دوسری کو کھا جاتی ہے اور دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. جب حسد ہوتا ہے، حسد، مفتی ایوب صاحب سے مجھے حسد ہو گیا تو میں آگ ہوں، آگ، حسد آگ. یہ آگ جو ہے وہ مفتی ایوب صاحب کو کھانے کی کوشش کرے گی کہ مفتی ایوب صاحب کو نقصان پہنچے. مولانا احمد صاحب سے حسد ہو گیا تو مفتی احمد صاحب کو کھانے کی کوشش کرے گی کہ یہ فنا ہو جائے، ان کی وہ نعمت چھین جائے. لیکن آگ کو جب کوئی چیز کھانے کو ملتی نہیں ہے اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہ، اس چیز کو تو کھا نہیں سکتا.
حسد کو کہتے ہیں کہ اس سے تو کھا نہیں سکتا، یہ نعمت تو اس کے پاس ہی رہے گی، یہ نعمت تو اس کے پاس ہی رہے گی، اب کھا نہیں سکتا نعمت کو، آگ تو آگ اپنے خود کو کھاتی ہے، پھر خود اندر خود جل 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 کر کے ختم ہو جاتا ہے، جل جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حاسد جو ہے نا وہ ظالم ہے، ظالم۔ ابن السماک رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ترس تو ہمیشہ مظلوم پہ آتا ہے، ظالم پہ نہیں آتا، مظلوم پہ ترس آتا ہے، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ مظلوم سے سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی ظالم ہے تو وہ حاسد ہے، یعنی حاسد ظالم ہوتا ہے مگر حقیقت میں اس کی زندگی کو دیکھو تو وہ مظلوم ہو جاتا ہے۔ مظلوم اس لیے ہوتا ہے کہ خود اپنے اوپر وہ کلہاڑیاں مارتا ہے، خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے وہ، اور اپنے آپ کو بہت نقصانوں سے گزارتا ہے، بہت نقصانوں سے گزارتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری